بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض سپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک ایسے قاتل شخص کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو 99 قتل کر چکا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ پھر اس نے توبہ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا اور اس کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے کون سا عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل شخص کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ فکر بڑھتا رہا اور وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات ہوئی تو اس کو فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں 99 انسانوں کی جان قتل کر چکا ہوں۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس قاتل شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور یوں اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ میں تجھے بھی ختم کر کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ یوں اس نے 100 پورے کیے، مگر اس کے دل میں وہ تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح طرح سے مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر کار لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی کہ اس نے کس طرح 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اب بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے یا نہیں؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو انہوں نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس شخص کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آن پہنچے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر اس طرح فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دانوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔
دانوں طرف کی زمین جب ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل صرف ایک بالشت قریب ہے۔ یوں فیصلہ یہ ہوا کہ گناہوں کے مقام سے عبادت کا مقام صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق حاصل ہوگا۔ یوں اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے ہم سے یہ ذکر کیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں ایک باغ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس تمام کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔